چلیں مولانا کتاب نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب درس تمام ہو گیا تھا. انتہائی درس میں تقویتی مشق دی گئی ہے. تقویتی مشق میں کچھ آیتیں دی گئی ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک. تو پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 31 نمبر کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وَعَلَّمَ اور تعلیم دی اس نے، اور اس نے تعلیم دی، اس نے سکھایا آدم کو اسماء کو کلہا تمام کے تمام، اور اس نے آدم کو تمام اسماء کی، تمام ناموں کی تعلیم دی. ٹھیک. تو دوسری آیت یہ بھی سورہ مبارک بقرہ کی 133 ہے. قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. قالوا ان لوگوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، الہک تمہارے پروردگار کی، والہ آبائک اور تمہارے آباء و اجداد کے پروردگار کی. کون ہے آباء و اجداد؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. الہ واحدہ ایک خدا کی. ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی اور تمہارے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار کی. تو ایک ہے، تو ایک رب ہے، ایک پروردگار ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، ہم اس کے مسلمان ہیں. ٹھیک. وَنَحْنُ اور ہم سب لہو یعنی وہی پروردگار، مسلمون اسلام رکھتے ہیں، اور ہم سب اس پر اسلام رکھتے ہیں، یعنی ہم سب اسے مانتے ہیں، ہم اس کے سامنے تسلیم ہیں. تیسری آیت ہے سورہ مبارک انبیاء کی 94 نمبر کی. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ پس جو شخص انجام دے گا اچھائیوں میں سے، صالحات میں سے، نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہوگا، مومن ہوگا، تو فلا کفران لسعیہ تو اس کی کوششوں کو بھلایا نہیں جائے گا، اس کی کوششوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے اس کے نیک عمل کی جزا دی جائے گی. فمن یعمل پس جو شخص انجام دے گا، من الصالحات اچھے کاموں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ درا حال ہی کہ وہ مومن ہوگا، یا اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ پس اس کی کوششوں کو بھلایا نہیں جائے گا، اس کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. چلیں آیت نمبر 4 سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 6. قُلْ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. قل کہہ دیجئے، انزلہ اسے نازل کیا ہے، اسے اتارا ہے، الذی اس نے، یعلم السر
جو جانتا ہے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں. کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کے راز کو اور اس کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. ٹھیک مولانا؟ قل کہہ دیجئے انزلہ اسے نازل کیا ہے الذی اس نے یعلم جو جانتا ہے السر پوشیدہ اور مخفی باتوں کو فی السماوات آسمانوں میں سے والارض اور زمین میں. چلے نمبر 5 فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. فلن تجد پس ہرگز تم نہیں پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کی سنتوں میں تبدیلاً کسی طریقے کی تبدیلی. فلن تجد پس تم ہرگز نہیں دیکھو گے نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی. نمبر 6 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. وَيَقُولُونَ اور ان لوگوں نے کہا یا وہ لوگ کہنے لگے یقولون ٹھیک وہ لوگ کہنے لگے انَّهُ لَمَجْنُونَ کہ یقیناً یہ دیوانے ہیں. وما ہوا اور یہ نہیں ہے الا مگر عالمین کے لیے ذکر یادآوری. وما ہوا اور وہ نہیں ہے الا مگر ذکر یادآوری للعالمین عالمین کے لیے. ٹھیک چلیں اب آئیے فعل ماضی استمراری یا ماضی ناتمام. فعل ماضی کے مختلف قسمیں ہیں. ماضی قریب ہے بعید ہے استمراری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماضی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے ماضی استمراری یا ماضی ناتمام. ماضی استمراری یا ماضی ناتمام اسے کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری ہونا کسی کام کا ناتمام ہونا. گزرے ہوئے زمانے میں اگر کوئی کام انجام پا رہا تھا ختم نہیں ہوا تھا ناتمام تھا تو اسے کہیں گے ماضی استمراری. جیسے وہ لکھتا تھا وہ پڑھتا تھا وہ کھاتا تھا تم جاتے تھے میں پڑھاتا تھا وہ سب سنتے تھے. ٹھیک ہے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا مکمل نہ ہونا کام کا جاری ہونا اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. ٹھیک عربی زبان میں ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں اگر بھی لگا دیا ہے وہ کیا نام ہے کانا لگا دیا جائے فارسی والا مضارع کے شروع میں اگر کانا لگا دیا جائے تو بھائی ماضی استمراری کا معنی دے لگتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. کان یفعلو وہ کرتا تھا. یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. کان یکتبو وہ لکھتا. یہ جو دوسرا والا دوسرا والا قصہ ہے یفعلو والا ٹھیک یہ جب بدلے گا نا تو اس کے پہلا حصہ جو پہلا جز ہوتا ہے کان
یہ بھی بدلے گا، کانا کانا کانو کانت ہو جائے گا، ہے نا. کان یفعلو کانا یفعلان کانو یفعلون، کانت تفعلو کانتا تفعلان کننا یفعلن. ٹھیک، ایسے اس طریقے سے. چلیں نیچے دیے ہوئے افعال کو ان کے معانی پر توجہ دیتے ہوئے ملاحظہ کیجیے. یعنی نیچے کچھ افعال دیے ہوئے ہیں، ان کے معانی کو توجہ، دقت اور غور کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں. دیکھیں پہلا گروپ، دوسرا گروپ. یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے، یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے فعل مضارع. یا عقلون وہ سب سوچتے ہیں، وہ سب فکر کرتے ہیں، وہ سب عقل سے کام لیتے ہیں. تعملون تم سب انجام دیتے ہو. ٹھیک، اب آئیے اس کے سامنے جو دوسرا گروہ ہے، یا عبدو کے سامنے کان یا عبدو وہ عبادت کرتا تھا. فرق نظر آ رہا ہے دونوں ترجمے میں. یا عبدو وہ عبادت کرتا ہے، کان یا عبدو وہ عبادت کرتا تھا. نیچے یا عقلون وہ سب سوچتے ہیں، کانو یا عقلون وہ سب سوچتے تھے. تعملون تم سب انجام دیتے ہو، کنتم تعملون تم سب انجام دیتے تھے. کہنے ہیں کہ جو پہلا گروہ ہے، پہلے گروہ میں جو افعال ہیں وہ مضارع کے ہیں. پہلی لائن میں یعبدو، یعملون، تعقلون وغیرہ یہ کیا ہے؟ مضارع. اس کے مقابلے میں اس کے سامنے جو دوسرا گروہ ہے اس میں جو صیغے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کے. اردو میں ماضی استمراری کی تعریف کے لیے چند مثالیں پیش کرنا ضروری ہے. پہلے مثالیں دے رہے ہیں پھر تعریف کریں گے. جیسے میں جاتا تھا، تم پڑھتے تھے، تم سب کھیلتے تھے. اب ابتدائی درس میں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ افعال در حقیقت گزشتہ زمانے میں جانے، پڑھنے، کھیلنے کے مسلسل اور مستمر طور پر انجام پانے کے اوپر دلالت کر رہے ہیں. یہ اوپر جو 3 اردو زبان کی مثالیں دی ہیں، جاتا تھا، پڑھتے تھے، کھیلتے تھے، یہ حقیقت میں گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہے؟ فعل کے مسلسل انجام پانے اور جاری ہونے پر دلالت کر رہے ہیں. کہ گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یہ کام ہو رہا تھا، وہ کام ابھی جاری تھا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تھا. اسی وجہ سے انہیں ماضی استمراری کہتے ہیں، کیونکہ مستمر ہے، کام جاری ہے. استمرار کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا. ٹھیک، تو چونکہ گزرے ہوئے زمانے میں کام جاری ہے اسی لیے اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں. دوسری طرف ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جانے، پڑھنے، کھیلنے کا کام تمام نہ ہوا ہو. ایک طرف تو کام جاری ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ کام کے ادھورے ہونے اور مکمل نہ ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. اسی لیے اس کو ناتمام بھی کہتے ہیں. اس کو 2 نام اسی لیے دیا گیا ہے، ایک ماضی استمراری، ایک ماضی ناتمام. استمراری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، اس میں استمرار پایا جا رہا ہے. ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے یا کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. ایک استمرار ہے، ایک جریان ہے، تسلسل ہے ایک کام میں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ یہ کام ادھورا ہے، ناتمام ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کو ناتمام بھی کہتے ہیں. 2 نام اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ 2 طریقے کا احساس ہوتا ہے ان کے معنی سے. ماضی استمراری کو سمجھنے کے بعد عربی میں اس کے بنانے کے قاعدے کو بیان کیا جا رہا ہے. جب آپ نے ماضی استمراری کو سمجھ لیا تو اب عربی میں ماضی استمراری بنانے کا کیا قاعدہ قانون ہے وہ آپ کو بتائیں گے. فعل ماضی کانا، فعل مضارع کہنے کی فعل ماضی کانا. کانا کیا ہے مولانا؟ فعل ماضی. اسی کانا کے جو فعل ماضی ہے اسی کو مضارع کے شروع میں رکھ دو. یفعلو فعل مضارع، کانا فعل ماضی.
اسی کانا کو یفعلو فعل مضارع کے شروع میں رکھ دو، کیا ہو جائے گا؟ کانا یفعلو ہو گیا ماضی استمراری. نیچے دیا جیسے کانا یعبدو، کانا پلس یعبدو ہو گیا کانا یعبدو. کانا فعل ماضی، یرید فعل مضارع، کانا یریدو ہو گیا فعل ماضی استمراری. سمجھ میں آ گیا؟ اہم نکتہ، اس فعل کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فعل کانا اور فعل مضارع کا صیغہ اور اس کی ساخت ایک طرح کی ہو، یعنی مطابقت ہو. سمجھ رہے مولانا؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب فعل مضارع کے صیغے بدلیں گے، ان کی ساخت بدلے گی، تو ماضی کا جو شروع میں صیغہ ہے کانا، اس کی ساخت اور اس کا صیغہ بھی بدلے گا. اسی کو بتا رہے ہیں کہ اس فعل کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فعل کانا اور فعل مضارع کا صیغہ اور اس کی ساخت ایک طریقے کی ہو. یعنی گزشتہ مثال میں کانا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور یعبدو بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ. ان کے درمیان صرف فعل کے زمانے کا فرق ہے، باقی صیغے میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کیا ہے؟ واحد غائب کے ہیں. کانا ماضی اور یعبدو مضارع. دوسری مثال کانو یعقلون، کانو ماضی ہے جمع مذکر غائب ہے، یعقلون مضارع ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب ہے. تو جب فعل مضارع کا صیغہ بدلے گا، جو ساخت اس کی ہوگی، تو فعل ماضی کا صیغہ بھی بدلے گا، اس کی ساخت بھی یعنی وہی ہوگی جو مضارع والی ہوگی. کیونکہ دو حصے ہیں، دو جز ہیں نا، ایک مضارع ایک ماضی ہے، یہ دونوں مل کر کے تو استمراری بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے نا کہ ایک ہی جز بدلے گا، ایک ہی کی ساخت بدلے گی. یہ جو 14 صیغے ہیں، 14 صیغے میں جو پہلا صیغہ تبدیل ہوگا تو خالی مضارع والا تبدیل ہوگا یا ماضی والا؟ نا، دونوں ایک ساتھ تبدیل ہوں گے. دونوں میں مطابقت ضروری ہے. جو صیغہ مضارع کا ہوگا وہی صیغہ ماضی کا ہوگا. مضارع کا واحد غائب ہے تو ماضی کا بھی واحد غائب ہوگا. ماضی کا واحد حاضر ہے تو ماضی والا بھی واحد حاضر ہوگا. اگر ماضی والا جمع حاضر ہے تو پھر ماضی والا بھی. دوسری مثال کانو یعقلون. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کانو بھی جمع مذکر غائب ہے اور یعقلون بھی جمع مذکر غائب ہے. اب آئیے ماضی استمراری بنانے کے قاعدے کو نظر میں رکھ کر کانا کانو کنتم میں سے کسی کا اضافہ کر کے ذیل کے نقشے کو پر کریں. ٹھیک مولانا؟ ماضی استمراری کا قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ کیسے بنانا ہے. مضارع کے شروع میں ماضی کو لانا ہے، کانا، کانا کا ماضی، کسی اور چیز کا ماضی نہیں، کانا کا ماضی لانا ہے. اور اہم نقطہ بھی بتا دیا ہے کہ جب فعل مضارع کا صیغہ بدلے گا تو ماضی کا صیغہ بھی بدلے گا. دونوں کے صیغے، دونوں کی ساخت ایک ہونی چاہیے. اب یہاں مضارع کے صیغے دیے گئے ہیں، آپ کو یہ تشخیص دینا ہے کہ مضارع کا کون سا صیغہ ہے. جو صیغہ مضارع کا ہوگا وہی صیغہ ماضی کا اس کے شروع میں رکھ دیں گے. کیا ہے؟ صیغے صحیح ہو جائیں گے استمراری کے. ٹھیک ہے مولانا؟ کانا کانو کنتم کیا لگے گا؟ دیکھیں ماضی، حالانکہ ماضی بھی دیا ہے اس کا اور مضارع دیا ہوا ہے، اور پھر استمراری. دیکھیں کذبتم، تم سب نے جھٹلایا، ماضی ہے. تکذبون مضارع ہے، تم سب جھٹلاتے ہو. ٹھیک. اب یہ ماضی استمراری بنانا ہے آپ کو، تو ماضی سے مطلب نہیں ہے کیونکہ مضارع کے شروع میں لانا ہے. تو تکذبون جو فعل مضارع تھا اور جمع حاضر کا صیغہ تھا، تو کنتم لگا دیجیے، شروع میں ہو گیا کنتم تکذبون، تم سب جھٹلاتے تھے. ٹھیک. کتم تم سب نے چھپایا، تکتمون تم سب چھپاتے ہو. کیا رہے گا مولانا؟ ہاں، کنتم تکتمون. ظلموا تم سب نے ظلم کیا، ماضی.
یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، جمع غائب کا صیغہ ہے. یظلمون کہاں سے تم سب آئے گا؟ وہ سب ظلم کرتے ہیں تو کیا لگے گا مولانا؟ کانو. ابھی کانا کانو ہے نا جمع غائب. کیا لگے گا؟ کانو لگے گا. کانو یظلمون وہ سب ظلم کرتے تھے. صنع اس نے بنایا، یصنع وہ بناتا ہے. کیا رہے گا؟ کانو کہاں سے رہے گا؟ میں واحد غائب ہے تو یصنعون ہے میرے میں. یہ کہو کہ میرے میں ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں صنع اور یصنع ہے. چلے اگر جمع غائب کا صیغہ ہے تو کانو لگا دو، اور واحد غائب کا ہے تو کانا لگا دو. ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے. کیا رہے گا؟ کانا یریدو وہ ارادہ کرتا تھا. کفرو ان لوگوں نے اس میں دیا تم سب نے کفر اختیار کیا. اچھا کیا کفر تم ہوتا تو ٹھیک ہے، غلط ہے نا. ان سب نے ان لوگوں نے کفر اختیار کیا. یکفرون وہ سب کفر اختیار کرتے ہیں تو کیا رہے گا؟ قانون. ٹھیک ہے نا. استہزنوا استہزنا استہزنوا. اب یہ بھی یہاں پہ غلط لکھا ہے. تم سب نے مذاق اڑایا، ان سب نے مذاق اڑایا ہے نا. کیا ہے؟ ان سب نے. یستہزنون وہ سب ہنسی یا مذاق اڑاتے ہیں. کیا لگے گا؟ قانون رہے گا. فسقو اب یہاں بھی یہ سب غلط لکھا ہے. تم سب لگا دیا وہ کی جگہ پر ہے نا. یہ سب جمع غائب کے صیغے ہیں نا، تو تم کہاں سے آئے گا؟ تم سب نے نافرمانی کی. اب ان لوگوں نے نافرمانی. یفسقون وہ سب نافرمانی کرتے ہیں. تو چونکہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو فعل ماضی کا نا جمع مذکر کا صیغہ ہی لائیں گے. کانو یفسقون. ٹھیک. چلیں اب یہ بات تمام ہو گئی. اب آئندہ انشاءاللہ اللہ کا علم آگے پڑھی جائیں گے.